أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اصلاح معاشرہ اور ہمارا کردار. سماج اور معاشرے کی، گلی اور محلے کی، ہمارے شہر اور بستی کی اصلاح کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور ہر شخص اپنی طاقت اور اپنے علم کے مطابق یہ کام کرے. جس کے پاس جتنا علم ہے، جس کے پاس جتنی طاقت ہے، وہ اس ذمہ داری کا مکلف ہے. لیکن ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے. قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ فرض منصبی بتایا ہے. اس دنیا میں ہمارے بھیجے جانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم خود نیک بنیں، دوسروں کو بھی نیک بنائیں. ہم خود گناہوں سے، برائیوں سے بچیں، دوسروں کو بھی برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں. ہم خود اللہ کی عبادت کریں، توحید کو اپنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں، لوگوں کو بھی توحید کی دعوت دیں، شرک سے ڈرائیں، بدعات و خرافات سے لوگوں کو بچائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ بس میں نماز پڑھتا ہوں، نیک کام کرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، توحید پرست ہوں، نبی کی سنتوں پر چلنے والا ہوں، بس میرے لیے کافی ہے. یہ کافی نہیں ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو. ساری امتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو منتخب کیا ہے، چنا ہے. یہ سلیکٹڈ امت، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین امت یہ امت ہے. دیکھیے، ساری امتوں میں اللہ نے اس امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا ہے. مقام جتنا بڑا ہوتا ہے، عہدہ جتنا بڑا ہوتا ہے، ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اتنا بڑا مقام دیا کہ ساری امتوں میں اللہ نے اس امت کو چن لیا ہے، سب سے بہترین امت قرار دیا. تو اس لیے اس کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. اگر اس ذمہ داری کو یہ امت ادا کرے گی تو اس اعزاز اور اس لقب کی مستحق ہوگی. ہم بہترین امت کہلانے کے حقدار ہوں گے. لیکن جو ذمہ داری اللہ نے اس امت کو دی ہے
اگر وہ ذمہ داری ہم ادا نہیں کریں گے تو اس لقب اور اس اعزاز کے ہم حقدار نہیں ہوں گے، ہم بہترین امت کہلانے کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اخرجت للناس، تم کو دنیا والوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ دیکھیے اللہ نے کہا للناس، سارے لوگوں کے لیے تم کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، سارے لوگوں کے لیے۔ ایسا نہیں کہ ہم کو صرف مسلمانوں کو دعوت دینا ہے، صرف اپنے مسلمان بھائیوں کو نمازوں کی طرف بلانا ہے، یہی ہمارا کام صرف نہیں ہے۔ ہمارا وجود دنیا میں ہمارے بھیجے جانے کا مقصد پوری انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ اخرجت للناس، ہم سارے لوگوں کے لیے بھیجے گئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے، صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے اللہ، رب العالمین ہم بولتے ہیں۔ رب العالمین کا مطلب سارے جہاں والوں کا رب، پوری دنیا والوں کا رب، مسلمانوں کا رب بھی، کافروں کا بھی رب، سب کا رب اللہ ہے، سب کو روزی دینے والا، سب کا خالق و مالک اللہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہے، ساری دنیا والوں کا رب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ہر نبی اپنی قوم کے لیے آتے تھے، ہر نبی کی ایک بستی ہوتی تھی، ایک قوم ہوتی تھی، اس قوم کے لیے خاص اس نبی کو بھیجا جاتا تھا۔ لیکن ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے، پوری دنیا والوں رحمت للعالمین آپ ہیں، ساری دنیا والوں کے لیے آپ رحمت ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہے اور ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، اور اللہ نے آپ پر جو قرآن نازل کیا وہ قرآن، یہ بہت بڑی ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم قرآن مجید کو مسلمانوں کی کتاب بولتے ہیں۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ دیکھیے ھدی للناس، یہ قرآن، جس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا، اور مہینوں میں جو سب سے افضل مہینہ ہے اور سب سے افضل مہینہ رمضان کے مہینے کی سب سے افضل رات لیلۃ القدر میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کس کے لیے نازل کیا گیا؟ اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ ھدی للناس، دنیا کے، ساری دنیا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ ھدی للناس، سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس قرآن کو نازل کیا گیا، صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں، جو بھی چاہے اس قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ اس قرآن کو پڑھے، اس قرآن کی تعلیمات پر غور و فکر کرے، اس قرآن کی دعوت کو اپنائے، اس قرآن کے پیغام کو قبول کرے اور اس پر ایمان لے آئے، ہدایت حاصل کرے۔ سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، قرآن ھدی للناس ہے، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اس کتاب کو نازل کیا گیا ہے۔ اور اس امت کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساری انسانیت کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے، ساری انسانیت کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے، توحید کا راستہ۔
جو لوگ شرک کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں ان کو ہم توحید کا راستہ بتائیں. جو لوگ بدعت و خرافات میں پڑے ہوئے ہیں ہم ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتائیں. جو لوگ ایک اللہ کی عبادت سے غافل ہیں ان کو ہم ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں. میرے بزرگ اور دوستو، یہ ہمارا مقصد ہے. اسی لیے اللہ نے اس دنیا میں ہم کو بھیجا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یہ تمہارا کام ہے. میرے بزرگ اور دوستو، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 70 پر 1 میں اللہ تعالیٰ نے کہا معاشرے کی اصلاح، سماج کی اصلاح، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، یہ ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کا کام، سب کا کام ہے. مومن مرد مردوں میں کام کریں، اصلاح معاشرہ کا کام. عورتیں عورتوں میں کام کریں، اصلاح کا کام کریں. لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دیں، توحید کی طرف بلائیں، سنت کی طرف بلائیں، قرآن اور حدیث کی صحیح باتیں ان کو سمجھائیں. یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. نوجوانوں میں کام کریں. ہر شخص اپنے اپنے حلقے میں جو جہاں رہتا ہے، جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جن سے اس کے تعلقات ہیں، وہ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلائے. یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض. اللہ نے کیا فرمایا؟ سارے مومن آپس میں اور ساری مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. سارے مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور اللہ نے سورہ حجرات میں کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوہ. سارے مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. یہاں پر اللہ نے کہا کہ سارے مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی دیوار کی طرح ہے. جیسے دیوار کی ایک اینٹ، ایک پتھر دوسرے پتھر کے لیے طاقت اور قوت دیتا ہے، ساری اینٹیں مل کر کے ایک مضبوط دیوار بن جاتی ہے، ویسی ہی سارے مومنوں کو، سارے مسلمانوں کو آپس میں ایک دیوار کی طرح، مضبوط دیوار کی طرح رہنا چاہیے. بھائی بھائی بن کر کے رہنا چاہیے، آپس میں متحد اور متفق ہو کر کے رہنا چاہیے. ایک عمارت کی ایک مضبوط دیوار کی طرح ہے سارے مسلمان مومن بھائی، اور ایک دوسرے کو طاقت پہنچاتے ہیں. اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. سارے مسلمان، سارے مومن بھائی آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایک جسم کی طرح ہیں. کیسی پیاری حدیثیں ہیں، کیسی پیاری تعلیمات ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ سارے مسلمان مومن آپس میں بھائی ہیں. کہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک مضبوط عمارت، مضبوط دیوار کی طرح اور ایک جسم کی طرح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طریقے سے جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا پیر میں چبھتا ہے لیکن پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اسی طرح سے ہمارا مسلمان بھائی، ہمارے مومن بھائی کو کہیں بھی اگر تکلیف پہنچتی ہے، اس پر ظلم ہوتا ہے، اس کی عزت و آبرو پر حملہ ہوتا ہے، تو مسلمان بھائی ہونے کے ناطے اس کا درد ہمیں محسوس کرنا چاہیے.
اس لیے کہ وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، کیا بھائی کا یہ رشتہ، دوستی کا یہ رشتہ آج ہمارے اندر باقی ہے؟ قرآن و حدیث میں تو یہ کہا گیا کہ سب آپس میں بھائی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک جسم کی طرح ان کو ہونا چاہیے، ایک مضبوط دیوار کی طرح ان کو بننا چاہیے۔ کیا یہ سب تعلیمات ہمارے اندر ہے، موجود ہے؟ کیا ایک مضبوط دیوار کی طرح ہم ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے درمیان اتنے اختلافات ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ہم اتنے دشمن ہیں، ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں کے تعلق سے اتنی نفرتیں ہیں کہ ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اپنے بھائی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، غیروں کی مجلسوں میں خوشی کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، لیکن اپنے بھائی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کو پسند نہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، کتاب و سنت کی تعلیمات ہمارے لیے ہیں، ہمیں ان تعلیمات کو سمجھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارا مسلمان بھائی، ہمارا مومن بھائی، آپس میں ہمارے درمیان الفت، محبت، اتحاد، اتفاق ہونا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہماری ذمہ داری ہے، اور یاد رکھیے اس غلط فہمی کو اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نمازی ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، دوسرا اگر بے نمازی ہے، راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے، گناہوں میں اس کی زندگی ڈوبی ہوئی ہے، تو اس سے مجھے کیا مطلب ہے؟ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو نیک انسان ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہوں۔ دوسرا اگر کوئی حرام کما رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، گناہوں میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، تو اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ یاد رکھیے میرے بزرگوں اور دوستوں، بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ یہی بات ہم کو سمجھنا ہے، اسی پوائنٹ کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنا ہے اور اپنے بھائیوں کی بھی اصلاح کرنا ہے، ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنا ہے، اپنے گلی محلے کے لوگوں کی بھی اصلاح کرنا ہے، ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنا ہے، اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کی بھی اصلاح کرنا ہے، ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنا ہے اور اپنے سماج اور سوسائٹی کی بھی اصلاح کرنا ہے۔ ورنہ یاد رکھیے اگر ہم لوگوں کی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے تو ہم اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ اگر ہم اپنی حفاظت چاہتے ہیں، اس دنیا کی زندگی میں، اس ملک میں امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح کی فکر کریں، معاشرے کی اصلاح کی فکر کریں، تب جا کر کے ہم محفوظ رہیں گے۔ ورنہ اگر صرف ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں گے، معاشرے کی اصلاح چھوڑ دیں گے، ہم محفوظ نہیں رہ سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود کے اندر، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، تیرا رب کسی بستی کو، کسی شہر کو، کسی معاشرے کو، کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرے گا، ان پر عذاب نہیں بھیج سکتا جس قوم میں، جس بستی میں، جس معاشرے میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں۔ جس بستی میں اصلاح کرنے والے لوگ رہیں گے، اس بستی پر اللہ عذاب نہیں بھیج سکتا، اللہ عذاب نہیں بھیج سکتا۔ یہ نہیں اللہ نے کہا
جس بستی میں نیک لوگ رہیں گے اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجے گا، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کیا کہا؟ جس بستی میں اصلاح کرنے والے لوگ رہیں گے اس بستی پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن اگر اصلاح لوگوں کی نہیں کریں گے، خود اپنی اصلاح کریں گے، خود اپنے نیک بنے رہیں گے اور لوگوں کی اصلاح نہیں کریں گے تو اللہ عذاب بھیجے گا۔ دلیل کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول انہلک وفینا الصالحون، کیا ہمارے درمیان صالح نیک لوگ موجود ہیں؟ ان کے موجودگی میں اللہ ہم کو عذاب بھیج کر کے ہلاک کر سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم اذا کثر الخبث، ہاں نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی اللہ عذاب بھیج سکتا ہے جب سماج اور معاشرے میں برائیاں پھیل جائیں گی اور نیک لوگ صرف اپنی فکر کریں گے، لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکیں گے، برائیوں سے نہیں روکیں گے، نیکی کی دعوت نہیں دیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا اور اس عذاب کا شکار سارے لوگ ہو جائیں گے۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس کی لپیٹ میں اچھے اور برے سارے لوگ ہوں گے۔ یہ نہیں کہ میں نیک تھا، نمازی تھا تو میں بچ جاؤں گا۔ گناہ کرنا یہ گناہ ہے، گناہ کرنے والوں کو دیکھ کر کے خاموش رہنا یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ۔ ہماری نظر کے سامنے لوگ سنت رسول کی مخالفت کریں، ہماری نظر کے سامنے لوگ برائیوں کا ارتکاب کریں اور ہم دیکھ کر کے خاموش رہیں، ہماری غیرت ہم کو جھنجھوڑے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں کتاب و سنت کی کوئی محبت نہیں۔ برائی کو دیکھ کر کے خاموش رہنا یہ بھی برائی ہے، اور ایسے خاموش رہنے والوں پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ جو لوگ سماج اور معاشرے میں برائیوں کو دیکھتے تھے لیکن خاموش رہتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اے لوگو اللہ کے اس عذاب سے ڈرو، اللہ کے اس عذاب سے ڈرو جو عذاب خاص ظالموں، سرکشوں، نافرمانوں ہی پر نہیں آئے گا۔ جب وہ عذاب آئے گا تو اس کی لپیٹ میں اچھے اور برے سارے لوگ آئیں گے۔ تو برائی کو دیکھ کر کے خاموش نہیں رہنا چاہیے، ہماری طاقت کے مطابق ہمیں اس کی اصلاح کرنا چاہیے، طاقت کے مطابق۔ کتنی طاقت؟ صحیح مسلم کی حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی شخص برائی کو دیکھے تو اس کو روکے، برائی کو دیکھ کر خاموش نہیں رہنا ہے، روکنا ہے۔ کیسے روکنا ہے؟ جتنی ہمارے پاس طاقت ہے۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، پہلا درجہ کیا ہے؟ ہم اپنے ہاتھ سے روکیں، اپنے ہاتھ سے روکیں۔ برائی ہمارے گھر میں ہو رہی ہے، ہمارے بچے برائی کر رہے ہیں، ہماری بیوی برائی کر رہی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم ان کے ذمہ دار ہیں، ہاتھ پکڑ کر کے ہم روکیں۔ بچے ہمارے نماز نہیں پڑھتے ہیں، بیوی ہماری نماز نہیں پڑھتی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم ان کو اپنی طاقت سے ہاتھ سے روکیں، سختی کریں ان پر۔ کسی گناہ کے کام میں ملوث ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہاتھ پکڑ کر کے ہم روکیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم کی حدیث میں ہے، آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان اپنی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہن رکھا تھا، سونے کی انگوٹھی۔ سونا یہ مردوں پر حرام ہے، دنیا میں مردوں کے لیے سونا حرام ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نوجوان سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انگلی سے سونے کی انگوٹھی نکال کر پھینک دیا. سونے کی انگوٹھی نکال کر آپ نے پھینک دی. اس کے بعد آپ نے نصیحت کی, کہا کہ جو چیز اس امت کے لیے حرام ہے, تم میں سے ایک آدمی سونے کی انگوٹھی پہننے کا مطلب یہ ہے مرد کے لیے کہ وہ جہنم کی آگ کے انگار پہن رہا ہے. جہنم کی آگ کے انگار پہن رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر کے چلے گئے. دیکھیے, ہاتھ سے برائی کو روکنا, ہاتھ سے برائی کو روکنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر پھینک دیے, ہاتھ سے آپ نے برائی روکی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تو اس کے دوستوں نے کہا, خذہ وانتفع بہ, انگوٹھی سونے کی ہے, قیمتی چیز ہے, اٹھا لو, پہننا مت, لیکن اس سے بیچ کر کے اس سے فائدہ اٹھا لینا. دیکھیے اس نوجوان کی غیرت کیا ہے. یہ غیرت آج ہر نوجوان کے اندر ہونا چاہیے. نبی کی سنتوں سے محبت ایسی ہی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. اس نوجوان نے کہا, لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی اٹھا نہیں سکتا جس انگوٹھی کو میری انگلیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقارت سے اٹھا کر پھینک دیا. جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری انگلی سے نکال کر پھینک دیا, میں اس کو دوبارہ اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا. میرے بزرگوں, دوستو, ہم بھی نبی کی سنتیں سنتے ہیں, ہم بھی قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں, لیکن قرآن و حدیث کی تعلیمات پر ہمارا کہاں تک عمل ہے؟ ایک کان سے سنتے ہیں, دوسری کان سے نکال دیتے ہیں. کانوں کے مزے لینے کے لیے سنتے ہیں, ماشاءاللہ کیا بیان تھا. تبصرے کرنے کے لیے سنتے ہیں, بڑا بھاری بیان تھا. میرے بزرگ اور دوستو, یہ سب چیزیں کام نہیں آئیں گی. عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. یاد رکھیے, جب تک ہماری زندگی میں عمل کا جذبہ نہیں آئے گا اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. آج ہماری قوم جو پیچھے ہے, ہماری قوم مظلوم ہے, ہماری قوم ذلیل و رسوا ہے, ہماری قوم کا کوئی مقام نہیں ہے دشمنوں کی نظر میں. آج دشمن ہمیں اپنا لقمہ سمجھتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمارا ایمان بالکل کمزور ہو چکا ہے. عمل کے میدان میں ہم بالکل کمزور ہیں. ہمارا اخلاق و کردار بالکل بگڑ چکا ہے, جس کی وجہ سے مسلمانوں کا خوف, مسلمانوں کا رعب, مسلمانوں کا جو دبدبہ تھا ایک وقت تھا, وہ سارا رعب, وہ سارا دبدبہ, وہ ساری شان و شوکت, وہ مقام ہم سے اللہ نے چھین لیا. ایک وقت تھا مسلمانوں کی ایک شان تھی, عزت تھی, ان کا مقام تھا. اللہ نے سب کچھ ان کو اس دنیا میں نوازا ہے مسلمانوں کو. یاد رکھیے, اسی روئے زمین پر مسلمانوں کا ایک شاندار ماضی تھا. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا تھا, حکومتیں عطا کی تھیں, سب کچھ عطا کیا تھا. لیکن جب وہ واقعی مسلمان تھے, ایمان والے تھے, اللہ سے ڈرتے تھے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے, عمل کے میدان میں آگے آگے رہتے تھے, ان کا اخلاق مثالی اخلاق ہوتا تھا, وعدے کے پکے ہوتے تھے, امانت دار ہوتے تھے, زبان کے سچے ہوتے تھے, ان کی مثال پیش کی جاتی تھی. وہ مسلمان ہے, وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ مسلمان ہے, کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. وہ مسلمان ہے, کبھی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. لوگ مسلمان دیکھ کر کے ان کے ساتھ معاملے کرتے تھے, لین دین کرتے تھے. ان کو اطمینان ہوتا تھا کہ یہ مسلمان ہے, مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا. لیکن یہ خوبیاں, کیا یہ خوبیاں آج ہمارے اندر موجود ہیں؟ میرے بزرگوں اور دوستو, آج غیر تو غیر, اپنا بھائی بھی ہم پر بھروسہ نہیں کرتا ہے, اپنا بھائی بھی ہم پر بھروسہ نہیں کرتا. ہمارا اخلاق اتنا گر چکا ہے, ہم نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, اللہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے وعدہ کیا ہے, عزت کا وعدہ, سربلندی کا وعدہ, مدد کا وعدہ,
اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. شرط یہ ہے کہ واقعی ہم سچے پکے مسلمان بن جائیں. میرے بزرگ اور دوستو، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں میں معاشرے کی اصلاح کا کام کریں. آج یہ کام ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کام تو علماء کا کام ہے، یہ کام جماعت اور جمعیت کا کام ہے. یاد رکھیے، ہم میں سے ہر شخص کا کام ہے. نوجوان آگے بڑھیں اور اصلاح امت کا کام کریں، لوگوں کی اصلاح کا کام کریں، اس کے لیے اٹھیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت، ایک مستقل ایک ٹیم ہونی چاہیے جو اس کام کے لیے باقاعدہ سرگرم رہے، ہمیشہ معاشرے کی اصلاح کی فکر کرے. اور میں نے کہا کہ اگر آپ یہ کام چھوڑ دیں گے، اس کام کو اگر چھوڑ دیں گے تو یاد رکھیے ہم محفوظ نہیں رہ سکتے. ہم ترمذی کی حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم کھا کر کے آپ نے کہا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو ضرور بھلائی کی طرف بلاؤ، بھلائی کا حکم دو، اچھی بات لوگوں کو بتاؤ، برائی سے روکو. اگر یہ کام نہیں کرو گے، ہر آدمی اپنی اپنی فکر کرے گا تو کیا ہوگا؟ او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجیب لکم. جب ہر آدمی اپنی فکر کرنا شروع کر دے گا اور لوگوں کی فکر چھوڑ دے گا، برائیوں کو دیکھ کر کے لوگ خاموش رہیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا. او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، اللہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے گا. اور جب اللہ کا عذاب آ جائے گا، عذاب آ جانے کے بعد تم دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. کتنی دعائیں ہوئی، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ ہم اپنی فکر کر رہے ہیں اور معاشرے اور سماج کی لوگوں کی اصلاح کی فکر نہیں کر رہے. ہمارا بھائی بے نمازی ہے، ہماری بیوی بے نمازی ہے، ہمارے بچوں میں نماز کا کوئی شوق نہیں ہے، ہمارا دوست بے نمازی ہے، زندگی بھر دوستی رہتی ہے لیکن کبھی بھی ہم اس کو نماز کی دعوت نہیں دیتے، شرک میں ہے، کبھی اس کے عقیدے کی اصلاح کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، جھوٹ بولتا ہے، حلال و حرام کی اس کے پاس تمیز نہیں ہے، زندگی بھر دوستی رہے گی لیکن کبھی بھی ہم اس کی اصلاح نہیں کرتے. اصل دوستی کیا ہے کہ ہم اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں، ہم اس کی آخرت کی فکر کریں، یہ اصل دوستی ہے میرے بزرگوں دوستو. لیکن ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم کسی دوست کی برائی کی اصلاح کریں گے تو دوستی خراب ہو جائے گی، دوستی ٹوٹ جائے گی. اصل ہماری دوستیاں دنیا کے فائدے کے لیے ہیں، آخرت کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ ڈر لگا رہتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب معاشرے میں برائیاں پھیل جائیں گی اللہ عذاب بھیجے گا، اور عذاب آ جانے کے بعد تم دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. وہ وقت آنے سے پہلے ہم ہوش میں آ جائیں، ہم اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کریں، جہاں تک ہو سکے ہم سے ہم لوگوں کی اصلاح کا کام کریں. اور اصلاح کے کام کے لیے، اصلاح کا کام کہاں سے شروع ہو؟ اصلاح کا کام، اصلاح کا کام اپنی ذات سے، ہم اپنے سے شروع کریں. آج سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے. ہم دنیا والوں کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہم تیار نہیں. ہم لوگوں کی خامیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنی برائیوں کو ہم ختم نہیں کرنا چاہتے. اصلاح نہیں ہوگا، اصلاح کا کام نہیں ہوگا. اصلاح کا کام ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، اپنے سے، اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے، اپنے قبیلے سے، اپنے گلی محلے سے، یہاں سے کام شروع کرنا ہے. ہمارے اندر لاکھ خامیاں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر لاکھ برائیاں موجود ہیں،
اور ہم دنیا والوں کی اصلاح کا نعرہ لگاتے ہیں، اصلاح کا کام نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ کتنا بہترین اسلوب اللہ نے اختیار کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو اپنے آپ کو، فرسٹ اپنے آپ کو، اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ واہلیکم، اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی فکر کرنا ہے، پھر اپنے بیوی بچوں کی فکر کرنا ہے، پھر یہاں سے ترتیب سے ہمارا خاندان، قبیلہ، گلی، محلہ، سماج اور معاشرہ، سب پر ہماری ذمہ داری آتی ہے۔ تو اصلاح کا کام ہمیں اپنی ذات سے شروع کرنا ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ کیا بات ہے کہ تم لوگوں کو تو بھلائی کی باتیں بتاتے ہو، نیکی کی طرف بلاتے ہو، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ لوگوں کو تو تم بھلائی کی بات بتا رہے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہے، اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ ہمارے گھروں میں جو برائیاں ہیں پہلے ہم ان کو ختم کریں، اس لیے کہ معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ معاشرہ افراد سے بنتا ہے۔ ہر آدمی اپنی اصلاح کر لے، اپنے گھر کی اصلاح کر لے، تو اس طریقے سے پورے بستی کی اصلاح ہو جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے معاشرے سے شروع کرتے ہیں، فلاں محلے میں برائی ہے، پہلے وہاں سے شروع کرتے ہیں، اپنی فکر نہیں کرتے، اپنے گھر کی اصلاح نہیں کرتے۔ ہر آدمی اگر اس قرآن کے اس حکم پر عمل کرے، اپنی اصلاح، اپنے گھر کی اصلاح، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ کام ہر آدمی شروع کر دے، آٹومیٹک پورے سماج کی، پورے بستی کی اصلاح ہو جائے گی۔ میرے بزرگوں، دوستو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے پہلے ہاتھ سے روکے، اگر طاقت ہے۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کیا کرنا؟ زبان سے روکے، زبان سے کہہ دے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ ہاں، زبان سے روکنے کی بھی طریقے ہیں۔ آپ بھری مجلس میں اٹھ کر کے کہیں کہ اے آدمی تو زنا کرتا ہے، تو شرابی ہے، تو چور ہے، تو حرام کھاتا ہے، سود خور ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ اس کا بھی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آپ تنہائی میں اس سے ملے، میٹھے الفاظ میں، پیار اور محبت کے ساتھ، دل کے درد کے ساتھ، اس کی اصلاح کرنے کے مقصد سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کرنے سے پہلے، لوگوں کی برائی روکنے سے پہلے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ اے اللہ میری زبان میں اصلاح تاثیر پیدا کر دے، میں اس کو نصیحت کرنے جا رہا ہوں، اے اللہ میری زبان میں اثر ڈال دے تاکہ وہ میری نصیحت کو قبول کر لے۔ سمجھانے کے بعد، دعوت دینے کے بعد آپ اللہ سے قیام اللیل میں، تہجد کی نماز میں اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ میں نے فلاں کو دعوت دی ہے، اے اللہ تو اس کو نیک ہدایت دے دے۔ یہ ہمیں فکر کرنا ہے۔ تو زبان سے ہم روکیں، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے، سامنے والا بڑا ظالم ہے، سرکش ہے، اس کو ہم ہاتھ پکڑ کر کے بھی نہیں روک سکتے، زبان کھول کر کے بول بھی نہیں سکتے، تو کم سے کم ہم دل میں برا سمجھیں، دل میں برا سمجھیں۔ اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ایک آخری چھوٹی سی ایک مثال ہے، میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمیں ہر ایک کی اصلاح کی فکر کرنا ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ میں اپنی اصلاح کر لیتا ہوں، میرے لیے کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ایک مثال دی، مثال دے کر کے ہمیں اور آپ کو سمجھایا ہے۔ کیا مثال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ لوگ سمندر کا سفر کر رہے تھے، سمندر کا سفر کرنے کے لیے وہ لوگ کشتی میں سوار ہوئے، اور کشتی 2 منزلیں کی تھی۔ کوڑا ڈالا گیا، چیٹی اٹھائی گئی، کچھ لوگوں کو نیچے کے حصے میں بیٹھنے کی سیٹ ملی اور کچھ لوگوں کو اوپر کے حصے میں بیٹھنے کی جگہ ملی۔ 2 منزلہ کشتی، کشتی سمندر میں چل رہی ہے۔ نیچے کے لوگوں کو پانی لینے کے لیے بار بار اوپر جانے کی ضرورت پڑتی تھی، پانی کا انتظام اوپر تھا۔ نیچے والے پانی لینے کے لیے بار بار اوپر جاتے تھے، بار بار جانے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی تھی، اور بار بار جانے کی وجہ سے اوپر والوں کو ڈسٹرب بھی ہوتا تھا۔ اب نیچے والوں نے ایک پلان سوچا۔ کیا پلان سوچا
کیوں نہ ہم لوگ نیچے کے حصے میں ایک سوراخ کر لیں اور سمندر سے پانی ہم کو مل جائے گا، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایک تختہ نکال دیے ایک کشتی کا تو سوراخ ہو جائے گا اور سمندر کے پانی سے ہم پانی لے لیں گے۔ یہ کچھ لوگ نیچے کے کچھ لوگ پلان کر رہے تھے، کشتی کے سارے لوگ یہ کام نہیں سوچ رہے تھے، کشتی کے سارے لوگوں کا یہ پلان نہیں تھا، یہ نیچے کے کچھ لوگوں کا پلان تھا۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، دوسرا کوئی گناہ کر رہا ہے، میرے گلی محلے کے لوگ گناہ کر رہے ہیں، بے حیائی کا کام کر رہے ہیں، برائی میں ہے، تو اس سے مجھے کیا مطلب؟ بہت بڑا مطلب ہے۔ اگر کشتی والے یہ سوچ کر کے چھوڑ دیں گے کہ وہ لوگ غلطی کرنے جا رہے ہیں اور نیچے سوراخ کرنے جا رہے ہیں، ہم سے کیا مطلب ہے، غلطی تو وہ لوگ کر رہے ہیں، تو کیا وہ لوگ بچ جائیں گے؟ جب کشتی میں نیچے سے سمندر سے پانی گھسے گا تو کشتی کے سارے لوگ ڈوب جائیں گے۔ یہ نہیں کہ نکالنے والا کون تھا، غلطی کس کی تھی، صرف وہی نہیں ڈوبے گا، کشتی میں جب پانی داخل ہوگا تو کشتی میں سوار سارے لوگ ڈوب جائیں گے۔ اب سب لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ جو لوگ اس کام کو کرنے جا رہے ہیں ان کا ہاتھ پکڑیں اور ان کو اس کام سے روکیں۔ اگر سارے لوگ مل کر کے ان کو اس کام سے روک دیے تو سب بچ جائیں گے، لیکن اگر لوگ یہ سوچ کر کے چھوڑ دیے کہ وہ لوگ غلطی کر رہے ہیں، اس سے ہمیں کیا مطلب ہے، تو پانی سمندر کا پانی کشتی میں داخل ہو جائے گا اور سارے لوگ ڈوب جائیں گے۔ اسی طرح سے میرے بزرگ اور دوستو، جب ہم اپنے معاشرے کی، اپنے گلی محلے کی اصلاح کی اگر فکر نہیں کریں گے، جب برائی بہت تیزی سے بڑھنے لگے گی، اللہ کا عذاب آئے گا تو اس عذاب کا شکار سارے لوگ ہوں گے، اچھے اور برے سارے لوگ اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جس کے پاس جتنی طاقت ہے، جتنا علم ہے، ہم اپنے ذریعے سے اپنے دوستوں کی، اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کی، اپنے گلی محلے کے لوگوں کی، اپنے خاندان کی، اپنے رشتے داروں کی، سماج اور معاشرے کے لوگوں کی ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ معاشرے کی اصلاح ہوگی، سب کی بھلائی ہوگی۔ معاشرے میں برائی پھیلے گی، وبال، نقصان سب کا ہوگا۔ اسی بات کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی اپنی طاقت کے مطابق اس ذمہ داری کو انجام دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی اس کام کو کریں اللہ ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا تعاون کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کے حادثات سے، بلاؤں سے، آفتوں، بیماریوں، پریشانیوں سے اے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔